فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے، فرمایا حسین تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، حسین جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ اے حسین جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے تجھ سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی۔ میں نے اس حدیث پاک کو پڑھا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ حضور نے حسین کو جو اپنا وجود کہا اور حضور نے اپنا وجود حسین کو کہا، اسم راز کیا ہے؟ اور جب حسین شہید ہوئے مجھے سمجھ آ گیا، ارے بظاہر تو حسین شہید ہوئے مگر در حقیقت یہ شہادت مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوثیہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسین، یا حسین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسین، یا حسین۔ بالکل یہ نعرہ تقریباً ہر محفل میں لگایا کرو تاکہ جو یزیدی ہو نا وہ دفع ہو جائے۔ ایک مرتبہ پھر لگا، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسین، یا حسین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین۔ یا حسین، یا حسین۔ یہ نعرہ اتنا خاص ہو گیا نا، اگر یزیدیوں کو پہچاننا ہو یہ نعرہ لگاؤ، اور اگر منافقوں کو پہچاننا ہو تو نعرہ حیدری لگاؤ۔ یا علی۔ اب بات آگئی، سوال بھی ہوا کہ کچھ لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، مگر علی کا ذکر آتا ہے پیٹوں میں درد اٹھ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ میں نے کہا الحمدللہ، یہ سارے جو فضل اللہ کے ہیں، ساری جو نعمتیں ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کی، نبی کی آل کی جو محبتیں ہیں نا، کسی جماعت میں دیکھنی ہے تو وہ جماعت آل سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اس جماعت میں علی کا بھی عاشق نظر آئے گا، ابو بکر کا عاشق بھی نظر آئے گا، عمر کا عاشق بھی نظر آئے گا، عثمان کا عاشق بھی نظر آئے گا، امیر معاویہ کا عاشق بھی نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس جماعت کی بنیاد ہی محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ پر ہے۔ میں نے کہا ہم تو نبی کے سر و سمن سے پیار کرتے ہیں، کسی ایک پھول سے نہیں پورے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ میرے حضور سرور کائنات نے حسین کے لیے سجدے کو لمبا کیا نا، لیکن حسین کے بابے کے لیے رکوع کو بھی لمبا کیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا وہ بات پیچھے رہ گئی نا، نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ سب نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ پڑھتے ہیں، بولو، جو پڑھتے ہو وہ بولو۔ پڑھتے ہیں۔ سارے پڑھتے ہو؟ جب اتحیات پہ بیٹھتے ہو آخری رکعت میں، وہ 2 رکعتوں والی نماز ہو 3 یا 4 والی، جب آخری قاعدہ کرتے ہو نا تو جب اتحیات پڑھ کر آگے کیا پڑھتے ہو؟ درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، وعلا آل محمد، وعلا آل محمد، وعلا آل محمد۔ آل محمد۔ میں نے کہا تو نبی کی بات کرتا ہے، ہمیں نماز میں نبی کا خیال بھی آتا ہے، نبی کی یاد کا خیال بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا مومن کی تو نماز وہ نماز ہی نہیں جس نماز میں نبی کا اور نبی کی یاد کا خیال نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو آل ہے کون ہے؟ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، یہی تو میرے نبی کی آل ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ نماز میں اگر خیر کا خیال آ جائے نا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ پتہ چلا نہ آمنہ کا لال غیر ہے، نہ نبی کے لال یا غیر ہیں، ان کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ نماز کامل ہو کر مقبول ہو جاتی ہے۔ اچھا حسین کے لیے میرے آمنہ کے لال نے سجدے کو لمبا کیا، آؤ ذرا حسین کے بابا کی بات بھی کر دینا۔ سبحان اللہ۔ میرے آمنہ کے لال کے غلاموں ایک مرتبہ حضور نماز ادا کر رہے ہیں، ذرا غور کرو میرے نبی کی آل کی شان پر، میرے نبی کی آل کا مقام سنو، میرے نبی کے علی کے بیٹوں کا، علی کی بیوی کا، فاطمہ کا مقام سنو۔ آمنہ کے لال نماز میں کھڑے ہیں، ادھر مولا علی گھر پر ہیں، آپ نے
علی وضو کیا، وضو کر کے مسجد کی طرف آنے لگے، آپ کے آگے ایک منافق آ گیا، علی ادھر ہوتے منافق ادھر آ جاتا، علی ادھر ہوتے منافق ادھر آ جاتا۔ وہ منافق دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر علی نے صبر کر لیا پھر علی کے نبی کو بھی مان لوں گا۔ نعرہ حیدری، یا علی نعرہ حیدری۔ یا علی۔ وہ منافق تھا نا، مولا علی نماز کے لیے گھر سے نکلے، توجہ، گھر سے نکلے نا تو ایک منافق آگے اس کو پتہ ہے کہ جماعت کھڑی ہے، علی کے آگے آگا، علی کی نماز کو قضا کروانا چاہتا تھا۔ جب منافق آگے آیا، علی ادھر ہوئے، وہ منافق پھر ادھر آ گیا، علی ادھر ہوئے، پھر منافق ادھر آ گیا۔ اس کی نیت تھی کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھ لیں، علی پھر جائیں گے۔ ادھر حضور نے قیام کیا، نبی کے گھٹنوں کو پکڑ کر کہہ دے جب تک علی نہ آئے رکوع سے نہ اٹھنا۔ اور یہ روایت ان کی نہیں، یہ روایت ہمارے بزرگوں کی ہے۔ غور اٹھی آواز سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان ہستیوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ادھر مولا علی ادھر آتے منافق ادھر ہوتا، ادھر آتے منافق ادھر ہوتا، حتیٰ کہ حضور رکوع میں چلے گئے، مولا علی پہنچے، قیام کیا، قیام کر کے رکوع میں چلے گئے۔ جب سلام پھیرا تو آمنہ کے لال نے فرمایا علی وضو کرنے میں بڑی جلدی کر دی، کیا ہوا اتنے لیٹ ہو گئے تھے؟ تو مولا علی نے کہا حضور میں آ رہا تھا نماز کے لیے، ایک منافق آگے آتا، ادھر آتا، ادھر آ جاتا، ادھر آتا، ادھر آ جاتا۔ فرمایا علی جب وہ منافق آگے آیا تھا تو اللہ بھی دیکھ رہا تھا، اللہ کے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، تو اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر میرے گھٹنوں کو پکڑوا دیا کہ فرمایا حبیب جب تک علی نماز میں شامل نہ ہو جائے رکوع سے نہ اٹھیے گا، اور قربان جائیں جن کے بغیر مصطفیٰ نہ سجدہ توڑتے ہیں نہ رکوع توڑتے ہیں ان کو حسین کہتے ہیں، اور جن کے لیے رکوع لمبا کرے ان کو مولا علی 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 کو۔ اللہ اکبر، یہ ہے مقام میرے نبی کی یاد کا۔ میرے نبی کی جو بیٹی ہے نا سیدہ کائنات، خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، ساری دنیا کی عورتوں سے افضل، جنت کی حوروں سے بھی افضل۔ آپ بولیں گے امام صاحب کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ساری عورتوں میں نبی کی مائیں بھی ہیں، نبی کی بیویاں بھی ہیں، اور نبی کی بیٹیاں بھی ہیں، تو یہ نبی کی ایک شہزادی ساری کائنات کی عورتوں سے افضل، جنت کی حوروں سے بھی افضل، تو سمجھا دوں راز کیا ہے؟ اللہ ذرا سننا، اگر ملا کی بات سنو گے تو وہ ڈنڈی مار دے گا، ہم ڈنڈی نہیں ماریں گے، ہم حقیقت بتائیں گے۔ میرے نبی کا ایک فرمان ہے بڑا مشہور، فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا۔ کس کا ٹکڑا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے نبی کے بال مبارک سارے نبیوں کے بالوں سے افضل ہے کہ نہیں؟ میرے نبی کے ہاتھ مبارک سارے نبیوں کے ہاتھوں سے افضل ہے کہ نہیں؟ میرے نبی کے قدم مبارک سارے نبیوں سے افضل ہے کہ نہیں؟ میرے نبی کا دل مبارک سارے نبیوں کے دلوں سے افضل ہے کہ نہیں؟ میرے نبی کا جگر، میرے نبی کا جگر کا ٹکڑا جو آپ کے وجود کے اندر ہے وہ سارے نبیوں کے وجود کے اندر جو جگر کے ٹکڑے ہیں ان سے افضل ہے کہ نہیں؟ تو وہی ٹکڑا حضور نے فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، قربان جائیں۔ فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یا رسول اللہ جس طرح آپ افضل ہیں آپ کا جگر بھی افضل ہے، اور آپ نے فاطمہ کو کہہ دیا فاطمہ بھی ساری عورتوں سے افضل بن گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ ذرا آگے چلو، آگے چلو میرے آمنہ کے لال کے غلاموں، یہ سیدہ پاک کون ہے؟ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟
آج کل اہل سنت میں ایک بیس چھڑی ہوئی ہے، میں وہ بات دہرانا نہیں چاہتا. پتہ ہے کیا، ایک سیدہ پاک کی نعوذ باللہ اس خطا کو ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مناظروں مجادلوں پر آگے ہیں، اور دوسرا طبقہ وہ کہتے نہیں ایسا نہ بولو. وہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کی طرف لفظ خطا منسوب بھی نہ کرو. قاضی خطا اجتہادی ہے، وہ اگر ہو جائے تو اس پر اجر ملتا ہے. میں نے کہا سیدہ کی طرف شان میں یا لفظ خطا بھی نہ بولو. قاضی کیوں؟ میں نے کہا سیدہ میرے نبی کے جسم کا حصہ ہے، نبی کے جسم کے حصے میں اگر عیب ہو تو نبی میں عیب ہوتا ہے. یارو میرا نبی بھی پاک ہے، نبی کی آل بھی پاک ہے. سن لو اہل سنت کا عقیدہ، سنی انبیاء کو معصوم عن الخطا مانتے ہیں اور آل بیت کو محفوظ عن الخطا مانتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ نہیں کہ سیدہ پاک معصومہ ہے، نہیں، یہ معصومہ کا خاصہ نبیوں کے ساتھ ہے. لیکن جو نبی معصوم ہے نا، اللہ نے ان کو گناہوں سے پاک کیا ہے، تو یہ جو آل بیت ہے نا، ان کو بھی اللہ نے گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے. بڑے بڑے مفکر کہتے جی ہم ثابت کریں گے، کبھی کون سی کتاب، کبھی کون سی کتاب. اور میں نے کہا تمہاری کتاب کو دیکھیں یا حضور کے وجود کو دیکھیں. امام خفاجی فرماتے ہیں، بہت بڑے محدث و گزرے ہیں، آپ حضور سرور کائنات کے بارے میں فرماتے ہیں نا کہ جہاں حضور جلوہ گر ہے نا، آج آرام فرما رہے ہیں، وہ جو جگہ حضور کے جسم پاک سے ٹچ ہے نا، وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. اور جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں نا اپنے روضہ انور میں، تو وہ جو جگہ ہے نا، وہ نیچے جو زمین ہے، وہ زمین کعبے سے بھی اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. جس کعبے کے گرد آ کر جا کر چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور وہ جو اوپر بیت المعمور ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، ارے وہ حصہ جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں، وہ حصہ کعبے سے بھی افضل، وہ حصہ بیت المعمور سے بھی افضل. اور یار جب وہ زمین کا حصہ کعبے سے افضل ہو گیا تو جو حضور کا وجود ہے، حضور کا خون ہے، وہ کس سے کم میں ہوئے؟ میں نے کہا صرف ان کی شانیں بیان کرو، ان کے فضائل بیان کرو، ان میں عیب تلاش نہ کرنا. جو نبی کی آل میں عیب تلاش کرتا ہے وہ اپنے نسب پہ غور کرے کہ ان کے نسب میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال یہ بحث کہیں اور چھڑ جائے گی، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا نبی کی آل اور نبی کے صحابہ، ان کے فضائل بیان کرو، ان میں غلطیاں نہ نکالو، ان میں عیب تلاش نہ کرو. کیوں کہ رب نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وعد اللہ الحسنہ کی سند میرے رب نے نبی کے صحابہ کو بھی دے دی اور نبی کی آل بیت کو بھی دے دی. مولوی 4 کتابیں پڑھ کر نہ صحابہ میں عیب تلاش کر، نہ نبی کی آل میں عیب تلاش کر. کیا کروں؟ میں نے کہا نبی کی آل کی بھی شان بیان کر، نبی کے صحابہ کی بھی شان بیان کر. سبحان اللہ. لوگوں کو گمراہ نہ کرو. نبی کی آل کی محبت، اور پتہ میرے نبی کا یہ فرمان ہے، فرمایا اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کے تحفے جو اس نے تمہیں نعمتیں دی، اور مجھ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، میں اللہ کا نبی ہوں، اور میری آل سے پیار کرو کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک ہے نا، سکولوں میں یا مدرسوں میں لکھی ہوتی ہے، اور یہ تقریباً آپ کو بھی یاد ہوگی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. یہ صحیح حدیث پاک ہے، کوئی انکار نہیں، صحیح حدیث پاک ہے، ہر کسی کو یاد ہے. بہترین تم میں وہ ہے، حضور نے فرمایا لوگوں میں امتیوں تم میں بہترین بندہ وہ ہے